أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركا والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ نور کی دوسری نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ خدا نخواستہ اگر کسی سے یہ گناہ ہوا ہے تو بہت بڑا جرم، گناہوں میں سب سے سنگین گناہ ہے۔ انسان ہے اور انسان ہی سے غلطی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں انسان کے پیدائش کا تذکرہ کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس میں فرشتوں کا تذکرہ نہیں کیا ہے، جبکہ سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو بنایا، دوسرے نمبر پر جناتوں کو بنایا اور تیسرے نمبر پر انسان کو۔ فرشتوں کے اندر گناہوں کی صفت نہیں ہے، وہ ایک سیکنڈ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے اس وقت سے لے کر جو سجدے میں پڑا ہے وہ سجدے میں ہے، جو رکوع کی حالت میں ہے وہ رکوع کی حالت میں ہے، جو جس حالت میں ہے اسی حالت میں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اس لیے ان کا ذکر ہی اللہ نے نہیں کیا اس معاملے میں۔ بات رہی انسانوں کی اور جناتوں کی، جیسے انسانوں کے اندر بعض انسان شرارتی ہوتے ہیں، جناتوں کے اندر بھی بعض جنات شرارتی ہوتے ہیں، تو غلطی انسان سے ہوتی ہے۔ سارے گناہوں کی معافی اللہ کے پاس ہے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ وہ گناہ نہیں ہے، وہ غداری ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، اور وہ ہے شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن مجید نے کسی بھی گناہ کے بارے میں یہ اعلان نہیں کیا کہ اگر بندے نے یہ گناہ کیا ہے تو اس کے اوپر میں نے جنت کو حرام قرار دیا، لیکن جہاں شرک کا معاملہ آتا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا اور جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیا۔ تو یہ ایک سنگین جرم ہے۔ ہاں اگر وہ شرک سے سچی پکی توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کو مان لے کہ اللہ کے علاوہ کرنے والی ذات کسی کی نہیں ہے، تو یقیناً اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ زنا جیسا گناہ اگر کسی سے ہوا ہے تو سب سے پہلے اس کو دل میں اتنی شرمندگی ہونی چاہیے، جیسا صحابہ کرام کے میں نے ابھی تک آپ حضرات کے سامنے
کہ اللہ والوں کے صحابہ کرام کے واقعات جو ہیں اس سے اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کی غیرت جاگے گی. اور گناہگار بندہ اللہ کو اس لیے پسند ہے کہ وہ جب اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے تو بڑے دل سے روتا ہے، جبکہ نیک بندہ اتنے دل سے نہیں روتا ہے. اللہ والوں کی بات الگ ہے، آج کے دور کی بات کر رہا ہوں. آج کے دور میں اگر کوئی بندہ نیک ہے تو وہ روئے گا تو اتنا عاجزی اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اتنا ذلیل اور پسماندہ نہیں کرے گا جتنا گناہگار کرے گا. اللہ کو وعدہ بڑی پسند آتی. آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے. آپ جب دروازے کے پاس آئے تو دیکھا ایک نوجوان بڑا خوبصورت، وہ زمین کی مٹی لے رہا ہے اور اپنے سر پر ڈال رہا ہے، اپنے منہ پر ڈال رہا ہے اور چیخے نکال رہا ہے، رو رہا ہے، عاجزی کر رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بھئی کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ مجھے آقا سے ملنا ہے. حضرت عمر کو کسی معاملے کی خبر نہیں تھی. حضرت عمر اندر گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ایک نوجوان اور باہر بیٹھا ہے اور وہ اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلاؤ. جب وہ اندر آیا، بہت عجیب بات ہے، آپ سن لیجئے، اللہ کرے کہ اللہ میں ہدایت نصیب فرمائے. جب اندر بلایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس کا بدن کانپ رہا تھا اس طریقے سے، پورا سر، پیر کے ناخن سے سر کے بال تک بدن کپکپا رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ سلام کر کے بیٹھ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ تنہائی میں آپ سے بات کرنی ہے. حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام بیٹھے تھے، تو مجھے اکیلے میں آپ سے بات کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مزاج ایسا بنایا کہ سب کے ساتھ بالکل بے تکلف. اللہ نے آپ کے چہرے پر جو رعب دیا تھا نا، لیکن صحابہ کرام کے اوپر آپ نے کبھی رعب نہیں ڈالا ہے، محبت ہی ڈالی ہے، شفقت ہی ڈالی ہے، رحمت ہی ڈالی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو سائڈ پر کیا، اس کو اکیلے میں لے کر بیٹھے. جب اس نے اپنی کہانی سنانا شروع کری تو وہ کئی مرتبہ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آتا تھا کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا اور مجھے نہیں لگتا کہ میرے گناہ کی کوئی معافی ہوگی، لیکن پھر بھی ایک امید لے کر آپ کے در پر آیا ہوں کہ آپ کوئی راستہ بتا دے کہ میرا یہ گناہ کیسے معاف ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا تو سچ کیا گناہ ہوا ہے؟ اب بہت بڑا گناہ ہوا ہے. آپ بار بار پوچھ رہے تھے، وہ بار بار کہتا تھا کہ بہت بڑا گناہ ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا زمین سے بڑھ کر کیا ہے؟ کہا اس سے بھی بڑھ کر. آسمان سے بڑھ کر؟ کہا اس سے بھی بڑھ کر. کہا زمین کے اندر جتنے ذرات ہیں کیا اس سے بھی بڑھ کر؟ کہا اس سے بھی بڑھ کر. اللہ نے زمین پر جتنے درخت بنائے ہیں، ان پر جتنے پتے ہیں کیا ان پتوں سے بڑھ کر؟ کہا اس سے بھی بڑھ کر. اچھا اللہ نے جتنے سمندر بنائے ہیں زمین پر کیا اس سے بھی بڑھ کر؟ کہا اس سے بھی بڑھ کر کیا. عجیب. آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا یہ بتا کیا تو نے اللہ کی ذات سے بڑھ کر گناہ کیا ہے؟ کہا نہیں، اللہ کی ذات سے بڑھ کر نہیں، سب چیزوں سے بڑھ کر ضرور کیا ہے لیکن اللہ کی ذات سے بڑھ کر نہیں کیا ہے. تو پھر بتا کیا کیا ہے؟ اب وہ بتا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پوچھا کہ اب بتا کیا کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابھی تک کے میرے پیٹ کے اندر جو رزق اترا ہے، قبرستان میں جیسے مردے کو دفن کرتے تھے میں قبر کھودتا تھا اور اس کا کفن نکال کر بازار میں لا کر بیچتا تھا، یہ میرا کام تھا. لیکن اس کے اوپر مجھے کوئی ندامت یا شرمندگی نہیں تھی. لیکن بات یہاں پر نہیں رکی ہے کہ ایک انصار کی نوجوان لڑکی کا انتقال ہوا اور میں نے اس کی قبر کو کھودا اور قبر کو کھودنے کے بعد اس کا کفن نکالا. کفن نکالنے کے بعد شیطان میرے دماغ پر سوار ہو گیا اور میں نے قبر کے اندر اس کے ساتھ اپنا منہ کالا کر لیا.
جیسا یہ جملہ سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن کانپنے لگا، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ ظاہر بات ہے نبی کی شان ہے، نبی اللہ سے بالکل قریب ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کہا نکل میرے دربار سے، جلدی نکل کے ایسا نہ ہو جائے کہ تیری وجہ سے ہم سب اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ جائیں، جلدی نکل میرے دربار سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے کہ اتنا بڑا گناہ اور نبی سننے کے لیے تیار ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو وہ دربار سے نکل گیا۔ حضرت عمر نے صحابہ کرام نے دیکھا اللہ کے رسول کا چہرہ بالکل لال متغیر ہو گیا۔ صحابہ سوچ رہے تھے کہ اس نے کوئی اللہ کے رسول کی شان میں کوئی گستاخی تو نہیں کی ہے۔ حضرت عمر نے برجستہ پوچھا، کسی کی ہمت نہیں کہ اللہ کے رسول کو پوچھنے، لیکن حضرت عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آپ کی شان میں کوئی گستاخی تو نہیں کی ہے؟ فرمایا نہیں۔ عمر اسے چھوڑ دو، اس کو جانے دو۔ اب آپ کا جو حال تھا نا، وہ ہم اپنی زبان میں، ہم اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ اس واقعے کے سننے کے بعد اللہ کے رسول کا حال کیا ہو گیا، لیکن اس نے جو دوسرا جملہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ، میں جب یہ گناہ کر کے کھڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کے اندر روح کو ڈال دیا اور وہ لڑکی کھڑی ہو گئی، اور میں جب قبر سے باہر نکلا وہ لڑکی کھڑی ہو کر کہنے لگی کہ اے کمبخت، اے بدماش، اے منحوس، اللہ تجھے تباہ اور برباد کر دے، تو نے مجھے آخرت کے منزلوں میں سے پہلے منزل میں ناپاک اور گندا کر کے رکھ دیا۔ اتنا کہی اور کہہ کر وہ سو گئی اپنی قبر میں۔ میں اس کی قبر پر مٹی بھی نہ ڈال سکا، اور مجھے جو گھبراہٹ اور بے چینی کا جو عالم تھا وہ ابھی تک میرا عالم ایسا ہے۔ بس اتنی بات سنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور اس نے نکل میرے دربار سے، جلدی نکل میرے دربار سے، تیری وجہ سے کہ اللہ ہم کو نہ پکڑ میں لے لے۔ ہی گیا۔ ظاہر بات ہے کہ گناہ تو بڑا سنگین ہے۔ ایک تو ہے کہ بھئی ایک انسان زندگی میں یہ کام کر رہا ہے، اور مرنے والے انسان کے ساتھ، وہ بھی قبر کے اندر، کس کی اتنی ہمت ہوگی؟ ایسے مسلمان قبرستان میں جانے سے ڈرتے ہیں، اپنے مردوں سے ڈرتے ہیں۔ دیکھا ہوگا نا اپنے کورونا کے اندر، اپنے باپ کو کوئی ہاتھ لگانے تیار نہیں تھا، اپنی ماں کو کوئی ہاتھ لگانے تیار نہیں تھا، اور ابھی بھی دیکھو، ایسا نہیں کہ ہم اس وقت کورونا کی بات کر رہے ہیں، کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ غسل دینے کے لیے جانا پڑتا ہے تو اس کے بدن کے نکلے ہوئے کپڑے ہیں نا مردے، اس کو لکڑی سے پکڑتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے اندر، کپڑے کے اندر کیا بھرا ہوا ہے بھائی؟ اس کو لکڑی سے پکڑیں گے، تھیلے میں ڈالیں گے اور دھیرے سے جا کر ندی کے حوالے کر کے آ جائیں گے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ کپڑے لکڑی سے پکڑتے ہیں، اور اس کی مال اور دولت حاصل کرنے کے لیے پھر لکڑیاں بھی استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے پر۔ تو مال دولت کے اندر کچھ نہیں نظر آتا، صرف کپڑے میں نظر آتا ہے۔ تو معاملہ بڑھ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھگا دیا، نکل گیا۔ اب اللہ کے رسول کا حال ادھر خراب۔ حضرت عمر فرماتے ہیں 3 دن 3 رات میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے نہیں اس واقعے کے سننے کے بعد۔ ظاہر بات ہے اتنا بڑا گناہ ہے، کون سوئے گا؟ وہ نوجوان گیا سیدھا جنگل میں، پہاڑی علاقے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے لگا۔ اب اس کے لیے تو کوئی منہ تھا ہی نہیں بولنے کا۔ جب اللہ کے رسول نے دربار سے نکال دیا، ایک نا امید ہو گیا اور روتا روتا اتنا اپنا حال خراب کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگا کہ الہ العالمین، اگر تم مجھے گناہ، میرے گناہ، میں جانتا ہوں کہ یہ گناہ ایسا ہے کہ شاید آج تک اس سرزمین پر اتنا بڑا گناہ کسی نے نہ کیا ہوگا۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، شیطان میرے دماغ پر سوار ہو گیا اور میں نے یہ کام کر لیا ہے، لیکن اللہ تیری ذات سے بڑھ کر تو میں نے نہیں کیا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو اگر معاف کرنا ہو تو کر دے، اگر تجھے معاف نہیں کرنا ہے تو آسمان سے آگ بھیج کر میری سزا یہی ہے کہ مجھے جلا کر خاک کر دے۔ روتا رہا، عاجزی کرتا رہا، کئی دن گزر گئے، آسمان سے جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل آ کر سلام کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سلام عرض کیا ہے اور یہ پوچھا ہے کہ مخلوق کو آپ نے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا؟ آج تک جبرائیل نے کبھی ایسا سوال نہیں کیا۔ اللہ نے پیدا کیا۔ کہا جنت میری ہے یا آپ کی ہے؟ کہا آپ اللہ کی ہے۔ اچھا جنت اور جہنم میں آپ داخل کریں گے یا میں داخل کروں گا؟ تو اللہ داخل کرے گا۔ اللہ کے رسول نے درمیان میں رک کر جبرائیل یہ تو بتاؤ کہ یہ سوال آج تک مجھ سے ایسے کیوں کر رہے ہو؟ آج تک تم نے ایسا سوال کبھی نہیں کیا ہے۔
جنت میں تو اللہ داخل کرے گا، جہنم میں تو اللہ ڈالے گا، میں کون ہوتا ہوں کہ میں جہنم میں ڈالوں اور میں جنت میں داخل کروں؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جس نوجوان کو آپ نے آپ کے گھر سے نکال دیا تھا اس نوجوان کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر! میرے اللہ کی ذات کو دیکھو کتنی قریب ہے۔ کون ہے ایسا باپ اگر بچوں سے غلطی ہو جائے تو باپ دھکے دے کر دروازے سے نکال دیتا ہے؟ ایک ملازم سے غلطی ہو جائے، نوکر ملازم سے غلطی ہو جاتی ہے تو مالک اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو تنخواہ دینے والا اپنے دربار سے اپنے آفس سے اس کو بھگا دیتا ہے، اور یہ تو اتنا بڑا سنگین جرم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اس نوجوان کو میں نے معاف کر دیا ہے، آپ اعلان کر دو کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ میرا خدا اتنا کریم ہے میرے دوستو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ گناہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس نیت سے اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، اس نیت سے اگر گناہ کرے گا نا اس کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، یہ بھی سمجھ لینا۔ اگر غلطی ہو گئی اسے سچی پکی توبہ کر لیا اللہ تبارک، اور توبہ مرتے دم تک کرتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک بار 2 رکعت نماز پڑھ لی کر لی اور بات ختم کر دی، نہیں، مرتے دم تک صبح دوپہر شام کبھی بھی یہ سوچ کر کرے کہ میرا یہ سجدہ آخری سجدہ ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد میں اللہ کے سامنے سجدہ نہ کر پاؤں، اللہ کے سامنے توبہ کر لوں۔ بہرحال میں نے بہت زیادہ اس آیت کے اندر آپ کا وقت لیا ہے، اس لیے لیا ہے کہ آج کے دور کے اعتبار سے بہت ضروری باتیں تھی جو آپ کے سامنے کی ہیں۔ تو اس کے اندر جو اسلام نے حکم دیا ہے کہ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد، ان دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائے۔ یہ ہے اس کے لیے جو غیر شادی شدہ ہے، جن کا نکاح نہیں ہوا ہے، یہ ان کی سزا ہے۔ قرآن نے تدریجاً بیان کیا ہے سزا کو۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ پہلی سزا اللہ اسلام نے بیان کی، اگر کسی عورت سے ایسی غلطی ہو گئی اور اس کے اوپر 4 گواہ جنہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے وہ متعین ہو گئے تو فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ، اس کی موت تک اس کو کمرے کے اندر قید کر کے رکھ دیا جائے۔ ایک سزا پہلی جو پہلے متعین ہوئی تھی، یہ آیت نازل ہونے سے پہلے یہ آیت نازل۔ یا پھر دوسرا اللہ نے کہا او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نکال دے۔ دوسرا راستہ یہ نکل گیا تو پہلی سزا 100 کوڑے لگانا ان لوگوں کے لیے جن کا نکاح نہیں ہوا ہے، اور اگر نکاح ہوا ہے اور اس کے بعد اگر یہ بندہ ایسی حرکت کر رہا ہے تو اس کو سنگسار کیا جائے، رجم کیا جائے۔ سنگسار قرآن سے ثابت نہیں ہے، لیکن آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کر کے دکھایا ہے، صحابہ کرام کے ذریعے سے حکم دیا ہے۔ جیسا میں نے 2 دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایک لڑکا نوکری کرتا تھا، اس کا نام مائز تھا، اور جس عورت کے پاس وہ ملازم تھا اس عورت کا نام غامدیہ تھا۔ اس لڑکے نے اس عورت کے ساتھ منہ کالا کیا اور باپ اپنے لڑکے کو لے کر آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا کہ میرے لڑکے نے یہ گناہ کیا ہے۔ لڑکا نوجوان تھا، غیر شادی شدہ تھا، اللہ کے رسول نے اس کو 100 کوڑے لگوائے، اور جو عورت تھی وہ شادی شدہ تھی، اس نے یہ حرکت کی تو اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ دوسری سزا ہو گئی کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ کے لیے اور غیر شادی شدہ کے لیے دونوں کے لیے، اور پھر یہ بھی کہا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، نبی کبھی بھی اللہ کے حکم کے بغیر کام نہیں کرتے ہیں۔ اور تیسری سزا جو الگ الگ اسلام نے جو بتائی، تو بہرحال لیکن جتنی سخت ترین سزا ہے اتنے سخت ترین شرائط بھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ اٹھا کر سزا دے دی جائے، بلکہ اسلام نے کیا بتایا کہ 4 گواہ، عام چیزوں کے لیے گواہی کس چیز کی چلے گی بھائی؟ اگر ایک عورت اور 2 مرد، یا 2 عورتیں اور 1 مرد اگر ہوگا تو اس کی گواہی مانی جائے گی۔ لیکن جہاں زنا کا معاملہ آتا ہے
اور قاضی ان کے اوپر سزا متعین کرنا چاہتا ہے، تو جب تک 4 گواہ نہیں ہوں گے، اور گواہ بھی وہ جو اس کی شرائط ہیں، گواہ دینے کے لیے اگر کھڑا ہو گیا اس شرائط کے اندر اگر وہ شامل نہیں ہوا تو پھر اس کی خیر نہیں ہے گواہی دینے والے کی، اس کو سزا مل جائے گی۔ یہاں تک اسلام نے بتایا۔ حد قذف جس کو کہا جاتا ہے، آگے چل کر آئے گا والذین یرمون المحصنات میں، کہ کسی پر غلط طریقے سے الزام لگانا یا کسی کی ذات پر انگلی اٹھانا، اس کے لیے بھی بڑی خطرناک سزا اسلام نے رکھی ہے۔ تو جتنا بڑا جرم ہے اور جتنی بڑی سزا ہے، اس کے لیے شرائط بھی اتنے سخت ترین رکھے ہوئے ہیں کہ ان شرائط کے اندر ہو تو اس کے اوپر سزا متعین ہوگی، اور قاضی اپنے اعتبار سے اس پر سزا متعین کرے گا۔ نمبر 2، کسی مرد نے مرد کے ساتھ یہ غلط حرکت کی ہے۔ ایک تو ہو گیا کہ بھئی ایک مرد عورت کے ساتھ غلط حرکت کر رہا ہے، اب کسی مرد نے مرد کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، جیسا ننگے قانون یورپ کی تہذیب کے اندر چل رہے ہیں، یورپ کی تہذیب میں ننگے قانون چلے، مرد مرد سے نکاح کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں کی کھوپڑی صاحب نے اعلان کر دیا تھا، پتا ہوگا نا آپ کو، کہ ہاں مرد مرد کے ساتھ اپنا ریلیشن قائم کر سکتا ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، گرچہ لغت کی اصطلاح میں یہ زنا نہیں ہوگا، لیکن سزا وہی ہوگی جو زنا کی سزا ہے۔ بلکہ صحابہ کرام کے دور میں ایسے لوگوں کو زندہ جلایا جاتا تھا۔ سمجھ رہے آپ؟ کوئی مرد اگر مرد کے ساتھ یہ حرکت کرے، یا مرد کسی جانور کے ساتھ یہ حرکت کرے، اس کے لیے یہ سزا صحابہ کرام ایسے لوگوں کو زندہ جلایا کرتے تھے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ انسان کہاں تک پہنچ چکا ہے، بس اللہ حقیقت میں ہماری حفاظت فرمائے۔ کئی لوگ ہیں جو اپنے عورتوں کے ساتھ غلط حرکت کرتے ہیں۔ جب بات نکلی ہے تو میں کھل کر آپ کو بتاؤں نا، اس لیے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھپائی نہیں ہے، ماں عائشہ نے کوئی بات چھپائی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میرے امت کا وہ طبقہ ہوگا کہ جنہوں نے اپنے عورتوں کے ساتھ زنا کیا ہوگا۔ تو صحابہ گھبرا گئے کہ اللہ کے رسول اپنی عورت سے زنا؟ فرمایا ہاں، اپنی عورت سے زنا کیا ہوگا۔ اس میں ایک چیز وہ بھی شامل ہے، انشاءاللہ کل میں اس کو آپ کے سامنے تفصیل سے بتاؤں گا کہ عورت کے ساتھ غلط حرکت کرنے سے زنا کی سزا انسان پر کیسے لاگو ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں سنی گئی اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔